کلاس 9 بیٹا سورہ انفال، کلاس 9 بیٹا ہم سورہ انفال میں نے آپ کا تعارف کروایا تھا، سورہ انفال کا کلاس 9 سورہ انفال، آپ اس کو کھول لیں سورہ انفال کو کلاس 9 بیٹا توجہ کر لیں، ہمارا پہلا سورہ ہے، دیکھیے پیج نمبر 9 پہ الدرس الاول سورہ انفال، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یہ میں نے آپ کو اس کا تعارف کروایا تھا سورہ انفال کا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے موقع پر اس کو کیوں نازل کیا۔ یہ سوال تھا صحابہ کرام کا، یہ انفال مال غنیمت، یہ مال غنیمت کے بارے میں صحابہ کرام نے دریافت کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یسألونک عن الانفال، ہم تم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو کفار مشرکین کے ساتھ جنگ لڑ کے مال حاصل کیا جائے، تو یہ مال کس کا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر اختلاف پیدا ہوا تھا، یہ میں نے آپ کو بات بتائی تھی جنگ بدر میں، اور اس کے اوپر جب اختلاف ہوا تو پھر سوال پیدا ہوا کہ یہ مال کس کا ہے جو مشرکین اور کفار سے جنگ کی فتح کی صورت میں حاصل ہو جائے، تو وہ مال کس کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ نے بات کی کہ یہ مال اللہ اس کے رسول کا ہے، کیونکہ اسی پہ اختلاف تھا، آگے اس کی تقسیم آئے گی، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا تاکہ ان کا اختلاف ختم ہو جائے، جب بات اللہ اس کے رسول پہ آ جائے گی سارے متفق ہو جائیں گے، اتفاق کر لیں گے۔ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے، جو جنگ بدر میں فتح کی صورت میں جو 313 مسلمانوں نے رمضان مبارک کے مہینے میں لڑی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس میں فتح و کامیابی سے ہمکنار کیا اور فرشتوں کی جماعت کو اتارا، تو اللہ نے فرمایا قُلِ اللَّهِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس تم اللہ سے ڈرو، اصل چیز ہے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی گناہ نہیں کرتا، وہ کبھی برائی نہیں کرتا، وہ اللہ کا فرما بردار بندہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس تم اللہ سے ڈرو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم راس الحکمت مخافۃ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے دانا کون ہے، تم میں سے عقل مند انسان کون ہے؟ مخافۃ اللہ، مخافۃ اللہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نص قطعی میں بھی یہی ارشاد فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ حقیقی مسلمان کون ہے، مومن کون ہے، جس کی زندگی اللہ کے ڈر سے گزرتی ہے، وہ اللہ کے خوف سے زندگی گزارتا ہے، جس کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ کبھی گناہ نہیں کرتے، وہ کبھی رب کو ناراض نہیں کرتے۔ تو فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے والا کبھی زیادتی نہیں کرے گا، کبھی ظلم نہیں کرے گا، کبھی کسی کا حق نہیں کھائے گا، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، اور یہی تعلیم اللہ کے رسول نے فَاتَّقُوا اللَّهَ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، بس اللہ سے ڈرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، کیونکہ مال غنیمت پہ جھگڑا شروع ہوا تھا جنگ بدر کے مقام پر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو دوسری بات کی وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح رکھو۔ اگر مسلمان آپس میں لڑیں گے تو ان کی طاقت ختم ہو جائے گی، پھر دشمن ان کے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ جب تم متحد رہو گے، جب تم اتفاق میں رہو گے، تو پھر کوئی دنیا کی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ تو یہاں فرمایا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، بس تم آپس میں صلح رکھو۔ جب ایک دوسرے کے بھائی ہو، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور یہاں یہی فرمایا، پہلی بات اللہ نے یہ کی کہ مال غنیمت اللہ اس کے رسول کا مال ہے، پھر فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس تم اللہ سے ڈرو۔ اگلی بات کی وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں تم نے لڑنا نہیں ہے، جھگڑا نہیں کرنا، اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنا ہے،
آپس میں صلح رکھنی ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. پھر اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. اور اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو. اصل چیز انسان کا ایمان ہے. اگر ایمان ہے تمہارے پاس تو پھر تم اللہ اس کے رسول کے حکم پہ چلو گے اور اللہ اس کے رسول کے حکم کی کبھی مخالفت نہیں کرو گے. اور مومن کی ضد منافق ہے، اور منافق وہ ہے جو بدتر ہے، جس نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو تکلیف دی اور سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا منافق ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اگر ایمان رکھتے ہو اللہ اس کے رسول پر کے حکم پر جو مومن ہو. تو پیارے بچوں، کلاس 9 میں نے آپ کو یہ باتیں سمجھا دی. وَلِلْ أَنْفَالِ یعنی کہ یہ اللہ اس کے رسول، مال غنیمت اللہ اس کے رسول کا حق ہے، اس کا مال ہے. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، آپس میں صلح رکھو، اللہ اس کے رسول کے حکم پہ چلو. تو یہی ہی ایمان والوں کا تقاضا ہے.